میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بہت بڑا فضل اور احسان کیا ہے کہ ہر انسان کی عزت، احترام اور ان کے رازوں کو اللہ رب العالمین نے ان پر پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام نعمتیں ایک طرف، اور اللہ رب العالمین کی یہ نعمت کہ اللہ رب العالمین انسان کی خفیہ طریقے سے چھپے ہوئے راز جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان وہ معاملہ ہے، اس رب نے اس کو راز میں رکھا ہے اور اس کو دوسرے لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ تمام نعمتیں ایک سائڈ پر کر لیں، ایمان کے بعد انسان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ ہر انسان کی غلطیاں، کوتاہیاں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری اس غلطی پر لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو خبر ملے، لوگ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ راز کی نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہ پرائیویسی ہے ہی نہیں، لیکن ایک بندہ ان چیزوں کو بھی اپنے لیے راز سمجھتے ہوئے، پرائیویسی سمجھتے ہوئے وہ ان کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں کہ بے شک دوسروں کے لیے یہ پرائیویسی نہیں ہے، لیکن میرے لیے یہ میرے ذاتی معاملات ہے، یہ ان حدود تک ہی رہنا چاہیے، ان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسرے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے اس جذبے کا بھی احترام کرے۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ ایک چیز واضح طور پر جرم ہو اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو دوسروں تک پہنچ جائے، لیکن ہم اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسلام نے رازوں کو پوشیدہ رکھنا، رازوں کی حفاظت کرنا، دوسرے کے راز کی امانت کے طور پر خیال رکھنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے اس پر سختی سے تاکید کی ہے، بلکہ اتنا بڑا انعام اس کے بدلے میں مقرر کیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے مسلمان پر پردہ ڈالا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ یہ تو انسان ہے، دنیاوی زندگی میں اپنے جذبات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی خبر ان کو ملتے ہی فوراً وہ ہزاروں کے پاس پہنچانے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن کبھی ذہن میں اتنی بھی بات نہیں آئی کہ کل قیامت کے دن کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے صرف انسان بھی نہیں، تمام مخلوقات کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ایک بندے کو سامنے لائے گا، میرے بندے یہ سامنے دے کے تمہارا فلم چل رہا ہے، تمہاری جو زندگی کی ویڈیو ہے جس میں تمہارے ذرے ذرے کا ریکارڈ تمہارے سامنے لایا ہے، میرے بندے تم نے یہ کیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں یا رب میں نے کیا ہے، انکار کا کوئی بہانہ ملا ہی نہیں، سارا کچھ ان کے سامنے چل رہا ہے، اقرار ہی کرتا جا رہا ہے، ہاں یا رب میں نے یہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے دنیا میں بھی میں نے آپ پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی آپ پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ آپ اس پردے کے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس فضل کا آپ مستحق بن سکتے ہیں جب دنیا میں آپ نے اس رب کے بندوں کو ذلیل کر کے رکھا ہے۔ ایک بندے کے جرم کو آپ پوری دنیا کے مدارس اور پوری دنیا کے نیک لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر کے بدنامی کا ذریعہ بناتے ہوئے آپ بھی یہ سوچتے ہیں، آپ بھی اپنے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے لیے بھی اللہ یہ لفظ استعمال کرے گا کہ جا میرے بندے میں نے آپ پہ پردہ ڈالا ہے۔ آپ نے اللہ کے بندوں پہ پردہ ڈالا ہے، آپ نے اللہ کے بندوں کے راز کو راز سمجھ کے کبھی دل میں رکھا ہے؟
آپ نے دنیا میں کتنے لوگوں کے راز کو اپنے دل میں اور اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا ہے؟ آپ کو تو موقع ملتے ہی پوری دنیا میں بات پھیلا دیتے ہیں، گمان یہ رکھتے ہیں کہ میرے کوئی راز نہیں ہے، میرا کوئی عیب نہیں ہے۔ کون ہے جو عیوب سے پاک ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ اگر کوئی پاک ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ذات ہے، عیوب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے، ہر قسم غلط صفات سے پاک ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے۔ تم انسان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پاک سمجھنے لگ گئے، صرف دوسروں پہ کیچڑ اتارنے کے لیے اور اچھالنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کبھی اپنے گریوان میں آپ جھانک کے دیکھیں کہ آپ میں کتنی کمزوریاں ہیں۔ یہ جو آپ دوسروں کی طرف انگلی کر کے اشارے کرتے ہیں، آپ کبھی یہ 4 انگلیاں اپنی طرف کر کے ذرا سوچیں کہ کتنی خرابیاں ہیں جو کہ اصلاح کے قابل ہے، اور ٹائم ہی ہمیں نہیں ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ ہم تو دن رات صرف اسی چیز پر محنت کرتے ہیں کہ ہم صرف دوسروں کی اصلاح کر لیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جتنا ہم دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے۔ راز راز ہے، اور یہ اسلام کا حکم ہے، رازداں جو نہیں بن سکتا وہی منافق ہے، جو راز کو راز سمجھ نہیں سکتا وہی منافق ہے، جو راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور اس کی حفاظت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ سکتا، اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ اسلام نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان ہے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتا ہے، دوسرا انسان اس کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکتا ہے، اس کے گھر کے سوراخوں سے، دروازوں کے کناروں سے، دروازوں کے درمیان سے کسی خالی جگہ سے اس کے گھر کے اندر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا گھر والوں کے لیے حلال ہے کہ ان کے آنکھیں پھوڑ دے، ان کے آنکھوں کو نکال لے، ان کے آنکھوں کو نقصان پہنچائے۔ نسائی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کسی گھر میں گھر والوں کی اجازت کے بغیر جھانکنے کی کوشش کرے، گھر والوں نے ان کے آنکھیں پھاڑ دیے، آنکھوں کو نقصان پہنچایا، رسول اللہ نے فرمایا اس بندے پر نہ کوئی دیت ہے اور نہ اس کا کوئی قصاص ہے۔ بالکل صحیح کام کیا ہے۔ گھر میں، موبائل میں، یہ بھی تو راز ہے۔ موبائل پر پاسورڈ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ پاسورڈ کیوں لگاتا ہے؟ اسی وجہ سے لگاتا ہے کہ اس موبائل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میری حد تک محدود میں رکھنا چاہتا ہوں، کسی اور کے پاس وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں گے میں پاسورڈ یاد کروں۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جان کے دیکھ رہے ہو، یہ ان کی پرائیویسی ہے۔ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ آنکھوں کو کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کا استعمال کر لیں۔ اگر آپ نے دنیا میں کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آنکھوں کا اس طرح غلط استعمال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں یہ آنکھ اس کے قابل ہے کہ ان کو پھوڑ دیا جائے، آخرت میں ان کی کیا سزا ہوگی؟ پھر اپنے کانوں کا ایسا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جا کے ویسے ہی ان کے پیچھے پیچھے لگ جائے، گھروں کے دیواروں کے پاس کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3 بندے اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم چپ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے کیا ہے جی؟ کیا باتیں ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع، جس نے بھی
کسی قوم کی باتوں کو کان لگا کے سننے کی کوشش کی ان لوگوں کے اجازت کے بغیر، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور وہ لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کو یہ بندہ سنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ دوسرے لوگوں کے فون ریکارڈ کر کے ایک دوسرے کو بغیر اجازت کے فارورڈ کرنا، یہ بھی اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ دوسرے کو بتائیں آپ میرے ساتھ کال پر ہے، آپ کے ساری باتیں میرے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اپنی باتوں میں احتیاط کریں۔ پہلا تو ریکارڈر لگائے ہی نہ، اگر آپ نے لگا لیا تو کوئی بندہ جب آپ کو بات کر رہا ہے اور وہ بات بھی خاص ہے، پھر آپ ان کا لحاظ رکھیں، یا تو خیانت نہ کریں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی خیانت ہو جائے، پہلے سے ان کو بتائیں کہ آپ میرے ساتھ کال پر تو ہے لیکن آپ کی کال ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ ساری امانتوں کی باتیں ہیں، یہی امانت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور روایت وہ بھی صحیح روایت ہے، ایک بندہ دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، ثم التفت، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ایک بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کو اپنا محسن سمجھ رہا ہے، آپ کو ایک رازدان سمجھتے ہوئے آپ سے اپنی ایک خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے آپ پر اعتماد کیا، وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات صرف اور صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی تیسرا بندہ اس بات کو نہ سنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ وہ آپ کو نہ بھی کہے کہ میرے بھائی، میرے بڑے، میرے دوست، اگر وہ آپ سے یہ نہ بھی کہے کہ میری یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، آپ یہ کسی سے نہ کہیے، پھر بھی یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں آپ منافقین کے زمرے میں جائیں۔ کتنی ہی باتیں ہیں اور کتنے ہی شریف طبقہ لوگ ہیں جو معاشرے میں ہمارے ساتھ اپنے رازوں کو شیئر کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے لیے رازدان سمجھتے، ہمیں ایک مقام دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے خاص باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر دیتا ہے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے لیے معتمد ہے، یہ میری اس طرح باتوں کو دوسروں کو بتانے کے بجائے مجھے بھی بلیک میل نہیں کرے گا۔ ہم کل اسی کے دشمن بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو کیا، سب سے بڑے اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے اس اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے سے ایسے شو کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر جنتی کا کوئی نشانی ہے تو وہ ہم ہی ہے۔ کون سی حدیث ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے کون سے حقوق ہیں جو اس زندگی میں ہم اس کو ادا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے حقوق صرف اس حد تک ہے کہ اگر وہ بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلائیں۔ ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ ان کی عزت اور احترام کا خیال رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، بڑی کمال کی روایت ہے، اور اس روایت کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں، وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اس حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی طرف دیکھا۔ کعبے کا کتنا بڑا احترام ہے کہ جو کعبے کی بے عزتی کرنے کا ارادہ بھی کر لیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ابابیل کے ذریعے سے کتنا ذلیل کیا اور پوری دنیا میں قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا، کیونکہ وہ کعبے کی بے عزتی کرنا چاہتے تھے۔ قیامت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لشکر کعبے کی بے ادبی کرنے کے لیے، کعبے پر حملہ کرنے کے لیے اپنے لشکر کے سمیت کعبے کی طرف جائیں گے، لیکن کعبہ پہنچنے سے پہلے
اللہ رب العالمین ان کو زمین میں دنسا دیں گے، زمین میں کھینچ لیں گے۔ یہ کعبے کا احترام اتنا بڑھ کر ہے کہ جو اس کی طرف جائے بے عزتی کی نیت سے، کعبے کو ویران کرنے کی نیت سے، وہ کعبے تک پہنچ نہیں سکتا، اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں کھینچ لیتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت اور احترام کعبے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھ کر ہے۔ جو کعبے کی تو عزت کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت کو دن رات میں 50,000 مرتبہ اس کو لائک اور شیئر اور کمنٹس کرتا ہے، یہ کتنا بڑا مجرم ہوگا؟ اپنے آپ کو معمولی مجرم نہ سمجھیے کہ جو ایک ایک کلک پر اور ایک ایک کمنٹس پر ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے اس کو اچھالتے ہیں، وہ کعبے کی بے عزتی کرنے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کیا۔ اپنے آپ کو اتنا پاک مت سمجھیے۔ یہ جو ہمارے پاس فتنہ پڑا ہوا ہے، ہم ایک سیکنڈ میں لاکھوں گناہ ان کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو کبھی علیحدگی میں ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ ایک غلط ویڈیو، ایک غلط تصویر، ایک غلط بات ہم جب مختلف گروپوں میں شیئر کرتے ہیں، وہاں کے گروپوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، دھڑا دھڑ ایک سیکنڈ میں کئی مرتبہ انہوں نے شیئر کیا، آپ اس گناہ میں برابر شریک ہے جتنے مرتبہ وہ آگے شیئر ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور ان چیزوں کو ذرا علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم پہلے کچھ نہ کچھ گناہ کی کمی تھی، اگر ہم کچھ گناہ کرتے بھی تھے تو کچھ نہ کچھ تعداد میں کمیاں بھی تھی۔ ابھی ان کے ذریعے سے ایک سیکنڈ میں ہم لاکھوں گناہ کرتے ہیں، ایک سیکنڈ میں۔ کیوں غلط استعمال کر رہے ہیں؟ اگر آپ اتنے بڑے بن گئے کہ بڑے بڑے موبائل استعمال کرنے پر آ گئے، ان کے کچھ آداب بھی کبھی سیکھیے، کبھی پوچھ بھی لیا جائے کہ جی کیا اس موبائل کا استعمال بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس کے کیا آداب ہے؟ ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، قیامت تک جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا حل قرآن حدیث میں موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ موبائل کے استعمال کے آداب قرآن اور حدیث میں بیان ہے۔ جس طرح گھروں میں جاتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، کسی کی بات کو ان کی اجازت کے بغیر نہیں سننا چاہیے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر پہ نہ جائیے، وغیرہ وغیرہ کافی چیزیں ہیں۔ داخل ہونے سے پہلے دستک دے، دروازہ کھٹکھٹائے، اس کے بعد سلام کرے، یہ ساری چیزیں اس موبائل میں ہیں۔ اسی طرح یہ چیزیں بھی یہاں استعمال ہوتی ہیں۔ اس طرح وقت میں جائے جو ان کے مصروفیات کا اور اس کے آرام کا وقت نہیں ہے، اس موبائل میں آپ وہی طریقہ اپنائیں، ایسے وقت میں کال کر لے، ایسے وقت میں اپنا پیغام بھیجے جو ان کے آرام کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے ڈسٹربنس اور نقصان کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ ساری چیزیں ہیں قرآن اور حدیث میں۔ ہم تھوڑی سی غفلت کی شکار کرتے ہوئے ان چیزوں کو توجہ نہیں دیتے، اور بعض مرتبہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، جی دینی جذبے سے ہم دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ کون سا دین ہے کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے اس کی ویڈیوز اور ان کی تصاویر پیش کرنا؟ یہ کون سا دینی خدمت ہے؟ کیا آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے بڑھ کر دعوت کا طریقہ جانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت، دعوت کے طریقے کیا بیان نہیں کیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ جب آپ کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں یہ ان کی اصلاح ہے؟ اس طریقے سے کسی کی اصلاح کبھی ہوئی بھی ہے؟ کبھی تاریخ میں کوئی ایک لفظ نکال کے دے کہ دوسروں نے تو ان کی عزت پر حملہ کیا لیکن وہ صحیح ہو گئے؟ انسان فطرتی طور پر ضدی اور عنادی ہے۔ جتنا آپ ان کی عزت پر حملہ کریں گے، ان کی خودداری پر حملہ کریں گے، ان کی اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح کے بجائے وہ مزید بگڑے گا۔ اصلاح کا بھی طریقہ تو قرآن حدیث نے بیان کیا ہے۔ یہ کون سی اصلاح ہے جس کے ذریعے سے اپنے دل کا بڑاس نکالنا چاہتے ہیں؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبا، اے مسلمانوں کی جماعت جنہوں نے صرف زبان پر اسلام قبول کیا، ابھی تک ان کے دل میں اسلام اترا نہیں ہے، ابھی تک دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسی جماعت جو صرف زبان کے مسلمان ہے، ایمان دل میں نہیں اترا، لا تؤذ المؤمنین، ایمان والوں کو تکلیف نہ دے، ان کو عار مت دلائے، ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑے، ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، ان کے رازوں کے پیچھے مت پڑیے۔ اچھا اگر کوئی کرے تو کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ، یقیناً بے شک جس نے بھی کسی مسلمان کے عیبوں کو ان کا پیچھے کیا، ان کو تلاش کرنے پہ لگا، اللہ رب العالمین اس بندے کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ لگ جائے، اللہ رب العالمین ان کے گھر میں ان کو رسوا کرے گا۔ آپ اپنی عزت پسند نہیں کرتے؟ آپ کو اپنی عزت پسند نہیں ہے؟ کیا آپ دوسروں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے تو دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں۔ اگر اپنی عزت کی فکر نہیں ہے، جتنا ہو سکے آپ بڑھ چڑھ کر دن اور رات محنت کریں، دوسروں کی عزت اچھالیں، اور یہ نقد قرض آپ کو دنیا میں ملنے والا ہے۔ رسول اللہ کی یہ حدیث دلیل ہے اس چیز پر، پوری یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے جو بات کی ہے وہ 100% درست ہے۔ آپ اس چیز کا انتظار کریں، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا آپ کو یہی صلت اس دنیا میں ملنے والا ہے جو آپ کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور پھر اس کو بہانہ بنا کے پوری دنیا کے دین بدنام کرنے پر اتر آئے، اور پھر دینی مراکز پر حملہ کرنے لگ گئے۔ لبرل طبقے کے لیے، سیکولر طبقے کے لیے تو بہانا چاہیے، وہ تو ویسے ہی اسی چیز کے فکر مند ہے کہ ان کو کوئی موقع ملے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ علماء کو بدنام کرے، مدارس اور مساجد کو ٹارگٹ کرے۔ آپ تو انتہائی اسلام پر غیرت رکھنے والے انسان تھے، آج آپ ان کا اعلی کار بن گئے، آپ ان کے دستے بازو بن گئے، آپ ان کا حصہ بن کے ان کا ساتھی بننے لگ گئے۔ کچھ نہ کچھ ہوش سے کام لیں، آپ ان کا حصہ بننے کے بجائے اسلام کی فکر کریں، دینی مراکز کی فکر کریں۔ ہم ان کا حصہ بن رہے ہیں، جس طرح ان کا فکر ہے، ان کی سوچ ہے، ان کے لیے بھی ایک بہانہ بن گیا، ہمارے لیے بھی بہانہ بن گیا، وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس پر کمنٹس بھی کرتے ہیں، ویڈیوز ہے، تصویریں ہیں، فلان ہے تو فلان ہے۔ نہ بنیے، اسلام کے خلاف جس صلاحیت کا آپ حصہ بن رہے ہیں، ان ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آپ سے اور ہم سے حساب لینا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال مت کریں، اپنی صلاحیتوں کو طریقے سے استعمال کر لیں۔ صحابہ کرام راز کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کر کے آئے، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، گھر میں آنے پر لیٹ ہو گیا، گھر کا آنا مجھ سے لیٹ ہو گیا، میں لیٹ گھر پہنچا۔ جب گھر پہ آیا والدہ نے کہا بیٹا لیٹ ہو گئے، کیوں لیٹ آئے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام پہ بھیجا تھا، کوئی ذمہ داری دی تھی۔ یہ چھوٹا بچہ تھا کہ رسول اللہ کی خدمت اس نے شروع کی ہے۔ ہوشیاری کو دیکھے اور ان سے سیکھنے کا ہمیں بہت بڑا موقع ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہے بیٹا کون سی ایسی ذمہ داری تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سپرد کی ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں والدہ محترمہ آپ کا مقام اور مرتبہ، والدہ کا کتنا بڑا مقام ہے، یہ رسول اللہ کی راز ہے، میں رسول اللہ کی راز کسی کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا۔ بس رسول اللہ نے ایک ذمہ داری دی تھی، بات ختم۔ والدہ سمجھانے لگی بیٹا ہاں صحیح بات ہے،
یہ رسول اللہ کی راز ہے، کسی کو بھی نہ بتا دیجیے۔ انس رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں میری والدہ اگر آپ مجھے یہ نصیحت نہ بھی کرتی پھر بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی بھرپور طریقے سے حفاظت کرتا، میں کبھی بھی اس راز کو اپنے زبان سے نہ نکالتا۔ یہ ہے راز، جو اس دو سے نکلے وہ راز نہیں رہتا۔ اس دو سے مراد دو ہونٹ ہے، مسلمانوں کی عزت، ان کا احترام، ان کی عزتوں کا خیال رکھنا، یہ ہمارا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کسی کی عزت اور احترام نہیں کر سکتے، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھ رہے، تو آپ سمجھیں کہ ہمارا دل منافقت سے بھرا ہوا بیمار دل ہے، اس کا علاج کیجیے۔ قرآن کے ذریعے سے، آخرت کی یاد دہانی کے ذریعے سے، اللہ کے قہر اور غضب کے ذریعے سے ان سے ڈریے اور اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ ہم لوگ سود سے کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر نمازی اس کی سوچ اور فکر یہ ہے وہ نہیں جی نہیں، ہم سودی معاملہ نہیں کرتے۔ یہودیوں پہ لعنت برستی ہے، ان لوگوں نے سودی معاملہ کیا تھا۔ وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں جو سودی معاملات کرتے ہیں۔ ہم کتنے اس سے نفرت کرتے ہیں اور سود خور کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، اس کا سب سے ادنا درجہ، سب سے کم درجہ ایسا ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، اتنی نحوست ہے سود کے۔ 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم درجہ وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنی بڑی خطرناکی ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، اتنا بڑا جرم ہے۔ سب سے کم درجہ وہ اتنا بڑا جرم ہے، تو اس کا وہ باقی 70 درجے کتنا بڑا جرم ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ، اور سب سے بڑا سود وہ ہے جو انسان اپنے زبان کو کسی کی عزت پر، ان کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت اچھالیں۔ پیسوں والے سود سے بچتے ہیں، لین دین والے سود سے تو بچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے اس سود والے معاملے سے باز آ جاؤ۔ اگر آپ اس سود کو نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ قرآن میں ہے، سود خوروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا تو اپنے سود کو چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ظاہر بات ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم اس سود سے تو بچتے ہیں، یہ سود سے ہم کب بچیں گے؟ دوسرے مسلمانوں کی عزت پر دن میں 1000 مرتبہ حملہ کر کے ہم ایسے سمجھ رہے ہیں تو ہم تو کوئی سود کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سود ہمارے سینوں سے اور ہمارے دلوں سے کب نکلے گا؟ میرے بھائیوں، عزت ہر ایک کو محترم ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کسی کے راز کو افشا نہ کرے، راز کو راز سمجھیے، دوسروں کی عزت اپنی ذمہ داری سمجھیے اور وہ امانت سمجھے۔ اگر آپ اس میں خیانت کرتے ہیں تو یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اپنی عزت خود کریں، دوسرے آپ کی عزت کریں گے۔ آپ دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں، دوسرے آپ کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی عزت پر، ان کے رازوں پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے عزتوں کا خیال رکھے گا۔ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کا عزت اور احترام، ان کے رازوں کو خفیہ رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ پردہ ڈالے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح حدیث میں ہے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا میں بھی اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، آخرت میں بھی اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی آپ عزت اور احترام میں رہے، آخرت میں بھی عزت اور احترام میں رہے، دوسروں کا عزت اور احترام کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔